الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صدق اللہ العظیم. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ مشغول رکھیے، لگائے رکھیے کہ جو صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں، اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں، اور ایسے لوگوں سے اپنی نظروں کو مت پھیریے کہ آپ دنیاوی زندگی کی آرائش کو چاہنے والے ہو، اور ایسے لوگوں کی بات مت سنیے کہ جن کے قلوب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اور جو اپنی نفسانی خواہشات کے متبع ہے، اس کی پیروی کرنے والے ہیں، اور ان کا کام حد سے متجاوز ہے، سب سے بڑا ہوا ہے. اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کا واقعہ ختم فرمانے کے بعد پہلی آیت نازل فرمائی. پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، اور پھر اس دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ رب العزت کا ذکر صبح و شام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہا کیجیے. بہت بنیادی حکم ہے. گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہا گیا کہ جو اللہ رب العزت سے محبت رکھنے والے ہیں، آپ ان سے محبت رکھیے. آپ اپنی مجلس میں ایسے لوگوں کو بٹھلائیے کہ جو صبح و شام اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں، اور جو اللہ رب العزت کی خوشنودی کے طلبگار ہیں. گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کیجیے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت کے یہاں صحبت کا کتنا بڑا اجر ہے، اور اس کا کتنا بڑا اثر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سرور انبیاء ہے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی مجلس میں ایسے لوگوں کو شریک کیجیے اور ایسے لوگوں کو بٹھائیے، اور آپ ایسے لوگوں کے ساتھ اپنی مجلس کو منعقد کیجیے کہ جو صبح و شام یدعون ربہم، اپنے پروردگار کو پکارتے رہتے ہیں، کہ جن کے دلوں کے اندر حقیقی معنی میں اللہ رب العزت کی محبت ہے. اور یہ حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے. اور ظاہر سی بات ہے، جو حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں، وہی حکم ہمارے لیے بھی ہے. اللہ کے نبی سے جب کہا جا رہا ہے، اسی لیے قرآن پاک میں اس طرح کا مضمون اللہ رب العزت نے کئی آیتوں میں نازل فرمایا ہے. کچھ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کافروں کے پاس دعوت دینے کے لیے جایا کرتے تھے اور ان کو دین سمجھانے کے لیے جایا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ بھئی یہ اسلام قبول کر لے اور یہ دین اسلام کے اندر داخل ہو جائے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تکلیفوں کو بھی برداشت کرتے، ان کی گالی گلوچ کو بھی برداشت کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے والی ہر چیز کو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ برداشت کرتے تھے. مقصد کیا تھا؟ کہ یہ لوگ اللہ رب العزت کو پہچاننے والے بن جاؤ. اسی لیے سورہ کہف کے شروع میں اللہ رب العزت نے کیا لفظ استعمال فرمایا؟ لعلک باقع نفسک علی آثارہم، کہ آپ ایسے لوگوں کے پیچھے اپنے آپ کو کیا کر دیں گے؟ ہلاکت میں ڈال دیں گے. یعنی اتنی محنت اور اتنا ان کے ظلموں کو برداشت کرنا. تو اب چونکہ کفار مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کا کوئی راستہ چھوڑتے نہیں تھے، باقی نہیں رکھتے تھے، ہر طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے. تو اب ان کو ایک نئی ترکیب سوچی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کی، صحابہ کرام کو پریشان کرنے کی. وہ کیا ترکیب سوچی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، آپ کی مجلس میں آنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن یہ جو آپ کی مجلس میں جو بیٹھتے ہیں نا،
جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت سہیل رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب غریب قسم کے صحابہ تھے. ظاہر کے اعتبار سے غریب تھے، ورنہ دنیا میں ان سے بڑا کوئی مالدار ہی نہیں تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ ہماری زبان کے اندر غریب لفظ بھی کیا انسلٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ آج کے زمانے کی بات کر رہا ہوں میں. آج کے زمانے میں کسی کو گالی بھی دینی ہو نا تو غریب کے بیچارے کو برا لگ جائے گا، کیا غریب کہتا ہے یار. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ظاہر کے اعتبار سے اسباب کی، ظاہر کے اعتبار سے کمی کی وجہ سے. اور بعض صحابہ تو ایسے تھے کہ اسباب ہونے کے باوجود بھی اس کو اختیار نہیں کرتے تھے، اس کو زیادہ ترجیح نہیں دیتے تھے. جیسے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسباب کی کمی نہیں تھی ان کے پاس، لیکن وہ اس کو اختیار ہی نہیں کرتے. وہ دنیا کو منہ لگانا جانتے ہی نہیں تھے کہ لگانا نہیں ہے اس چیز کو منہ، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا، اللہ پاک نے پسند بھی نہیں کیا. بہرحال تو اس طرح کے جو صحابہ کرام تھے کہ جو موٹا لباس پہنتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہر وقت حاضر رہتے تھے، حاضر باش رہتے تھے، تو وہ کفار مکہ یوں کہتے تھے کہ آپ پہلے ایسے لوگوں کو اپنی مجلس سے دور کیجیے، یہ ہماری شان کے خلاف ہے کہ یہ غریب قسم کے لوگ آئے آپ کی مجلس میں اور یہ بیٹھے ہوئے اور ہم آپ کے پاس آئے. اب چونکہ وہ ابو جہل، ابو لہب، امیہ ابن خلف، وہ یہ کہتے تھے قریش کے سردار شمار ہوتے تھے، وہاں کے بڑے شمار ہوتے تھے. تو وہ اپنے شمار کی وجہ سے کیا کہتے تھے کہ بھائی ایسے لوگوں کو اپنی مجلسوں سے کیا کرو، آپ پہلے دور کرو. کیونکہ نعوذ باللہ صحابہ کے تعلق سے وہ ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے کہ ان کی جسموں سے بدبو آتی ہیں اور یہ پسینے والے رہتے ہیں، موٹے موٹے کپڑے پہنتے ہیں، ان کے پاس پہننے کی کپڑوں کے پہننے کی تمیز بھی نہیں ہے، ہم کس طرح آپ کی مجلس میں آ جائے گا. تو ابھی تو اس طرح کی فرمائش لے کے وہ پہنچے ہی ہے. 7ویں پارے میں غالباً اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی لا تطرد الذین، وہاں پر بھی اللہ رب العزت نے یہی لفظ استعمال فرمایا کہ جو لوگ اللہ رب العزت کی رضامندی کے طلبگار ہیں آپ ایسے لوگوں کو اپنی مجلس سے ہرگز دور نہیں کریں گے. اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا اور یہاں کا کہا گیا کہ آپ ایسے لوگوں کی مجلس اختیار کریں گے. ادھر انداز الگ تھا، ادھر انداز الگ ہے، باقی مقصد دونوں کا ایک ہی ہے کہ آپ سچے جو اللہ والے ہیں، سچے جو ایمان والے ہیں، آپ ان کو اپنے سے قریب رکھیں گے. اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے صحابہ کرام کے خلاف بات لے کر کے، ان کے لیے اللہ رب العزت نے کیا لفظ ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کے سلسلے میں تو آپ کو نظر نہیں کرنی. وہ اللہ رب العزت نے کہاں بیان کیا؟ 30ویں پارے میں عبس وتولی ان جاءہ الاعمى. انداز دیکھیے، واقعہ ایک ہے، مقصد ایک ہے، لیکن الگ الگ صورتیں سے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. وہاں 7ویں پارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور وہاں یوں کہا کہ آپ اپنی مجلس سے ایسے لوگوں کو ہرگز دور مت کیجیے کہ جو اپنے پروردگار کی رضامندی کے طلبگار ہیں. اور یہاں کے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آپ ایسے لوگوں کو اپنی مجلس میں بلائیے، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کیجیے کہ یریدون وجہہ، کہ جو اپنے پروردگار کی رضامندی کے طلبگار ہیں، یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، صبح و شام اپنے پروردگار کا ذکر کرتے ہیں. اور پھر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اعتراض لے کر آئے تھے کہ بھائی ایسے لوگوں کو دور کرو، ہم کو ان سے اعتراض ہے، تب ہم تمہاری مجلس میں آئیں گے، تمہاری بات سنیں گے، پھر ایمان بھی قبول کریں گے. تو اللہ رب العزت نے پھر عبس وتولی کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ بھائی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت کا دین ایسے لوگوں کے ایمان کا محتاج نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ ایمان لائیں گے تو یہ اللہ کے نبی کی رسالت چمکے گی، تو یہ لوگ اللہ کے دین کو سمجھیں گے. لو ابو جہل بھی چلا گیا، ابو لہب بھی چلا گیا، امیہ ابن خلف کے سب جہنم رسید ہو چکے ہیں، لیکن تب بھی اللہ رب العزت کا دین تو کیا ہے، پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، پھیل رہا ہے اور خوب قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس پر عمل کیا جا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پوری دنیا کے اندر جانا جا رہا ہے، پہچانا جا رہا ہے. جبکہ ایسے لوگ دنیا کے اندر ہے ہی نہیں، بلکہ کہاں اللہ رب العزت کے عذاب میں مبتلا ہو چکے، دنیا سے رخصت ہو چکے. اللہ رب العزت نے صاف لفظوں میں کہا کہ جو لوگ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان سے دشمنی رکھتے ہیں. آپ تھوڑا اپنے اینگل کو چینج کر کے اس واقعے کی طرف غور کیجیے کہ ان کو صحابہ کرام سے تھوڑی جلن تھی نا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو حقیر سمجھتے تھے نا، وہ چھوٹا سمجھتے تھے. حضرت سہیل رومی رضی اللہ عنہ کو چھوٹا سمجھتے تھے دنیا کے اسباب نہ ہونے کی وجہ سے، حالانکہ وہ تھے بڑے اللہ والے، وہ تھے اللہ رب العزت کی مجلس کے ہر وقت حاضر باش، 5 وقت کے نمازی، متقی، پرہیزگار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا چبھ جائے یہ بھی ان کو گوارا نہیں تھا. ایسے صحابہ تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی اس طرح خواہش ہو جاتی، اللہ کے نبی نے اس کی خواہش ظاہر نہیں کی کہ چلو میں صحابہ کو دور کر دوں اور آپ میری مجلس میں آ جاؤ. نہ،
اللہ کے نبی نے ایسی خواہش ظاہر نہیں کی، لیکن کبھی ہو جاتی، اس لیے اللہ رب العزت نے پہلے حکم نازل کر دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ رب العزت کو بہرحال ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کو پچھلا علم ہے، اگلا علم ہے، حال کا علم ہے، کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا ہے، ہر چیز کا علم کس کو ہے؟ اللہ رب العزت کو ہے۔ تو اللہ رب العزت نے صاف لفظوں میں کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو جمائے رکھیں گے۔ کن لوگوں کے ساتھ جمع کے رکھنا ہے؟ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ کہ جو صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں، یریدون وجہہ اپنے پروردگار کی خوشنودی کے طلبگار ہیں۔ اور تیسرا جملہ کیا ارشاد فرمایا؟ لا تعد عیناک عنہم کہ آپ ایسے صحابہ سے اپنی نظروں کو پھیریں گے نہیں۔ تین جملے اللہ پاک نے ارشاد فرمائے۔ پہلا جملہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جمائے رکھیں۔ پھر انہی صحابہ کی صفت بیان فرمائی یریدون وجہہ جو اپنے پروردگار کی خوشنودی کے طلبگار ہے۔ پھر تیسرے جملے میں تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا لا تعد عیناک عنہم کہ آپ ایسے لوگوں سے اپنی نظریں بھی نہیں پھیریں گے۔ یعنی آپ ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ جو صحابہ کرام کے خلاف پروپیگنڈا کر کے آپ کی مجلس میں آ رہے ہو تو ان کی طرف دیکھیے بھی مت، آپ ان کی طرف سے نظر ہٹا کر ان کی طرف آپ دیکھیے بھی مت۔ آپ اندازہ لگائیے اللہ رب العزت نے کتنی تاکید کے ساتھ یہ حکم نازل فرمایا۔ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کے یہاں جو اللہ رب العزت کو مانتے ہیں، اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں، یہ مانگنے کا لفظ استعمال فرمایا یدعون رب جو اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں، ہے نا۔ اور اسی طریقے سے جو اپنے پروردگار کے خوشنودی کے طلبگار ہے، جن کے اندر اخلاص ہے، جو اپنے پروردگار کے دین کو سمجھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ سینے سے لگا کے رکھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ سینے سے لگا کے رکھنا ہے، اور اتنا ان کی طرف متوجہ ہونا ہے، اتنا متوجہ ہونا ہے کہ اگر دین کے دشمن آ بھی جاوے تو ان کی طرف سے نظر ہٹا کر ان کی طرف نظر پھیرنا بھی نہیں ہے، ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے۔ انداز دیکھیے اللہ رب العزت کا ترید زینت الحیات الدنیا، اگر آپ ایسا کریں گے یعنی صحابہ کرام سے آپ کی نظر ہٹ کر کے جو کفار مکہ ہے وہ اگر ان کی طرف آپ نظر کریں گے تو پھر اس صورت میں گویا کہ آپ کس کے طلبگار بن جائیں گے؟ دنیاوی زندگی کی زینت کے طلبگار بن ترید آپ اس کے خواہش مند ہو جائیں گے۔ تو ایسا آپ ہرگز مت کیجیے۔ اب یہ تو حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، لیکن چونکہ قرآن پاک تو قیامت تک کے لیے ہے نا، تو گویا کہ یہ حکم ہمارے لیے بھی موجودہ زمانے کے لیے بھی ہے۔ لہذا اس آیت کریمہ کے پیش نظر علماء کرام فرماتے ہیں کہ آدمی کو اپنی ذات کی اصلاح کے لیے اور آدمی کو اپنی آخرت کی فکر کے لیے ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے کہ جو اللہ والے ہیں، جو کیا ہے؟ اولیاء اللہ ہے، جو صلحاء ہے، جو نیک ہیں، ابرار ہیں، اللہ رب العزت کے پسندیدہ لوگ ہیں، جن کا داخلہ اعلیٰ علیین میں اللہ رب العزت فرمائے گا۔ اس لیے اپنی زندگی کی کامیابی کے لیے، پریشانیوں سے نجاتوں کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ والوں سے ربط رکھنا چاہیے، جو نمازوں کے پابند ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جن کی زندگیوں میں پرہیزگاری ہیں، جو اللہ رب العزت کے حکم کی پابندی کرتے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو انتخاب کر کے ان سے کیا رکھنا چاہیے؟ مل جل رکھنا چاہیے، ان سے ملاقات رکھنی چاہیے، ان کی ملاقات کے لیے جانا چاہیے، اللہ والے ہوئے ان کی مجلسوں میں شرکت کرنی چاہیے، اپنی زندگی کے حال احوال ان کے سامنے پیش کرنے چاہیے۔ یہ سب آیت کریمہ کی روشنی میں علماء کرام نے اپنی زندگی کے تجربات بیان فرمائے ہیں کہ جن علماء کرام نے اور جن لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ والوں سے جوڑ دیا، اللہ رب العزت نے ان کو چمکا دیا اور دنیا کی زندگی ان کی ایسی گزر گئی کہ وہ تو دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن آج بھی کتابوں میں اور لوگوں کی زبانوں پر ان کے نام موجود ہیں، لوگ جانتے ہیں ان کو، ہے نا۔ صحابہ کرام دیکھ لو، صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کی صحبت کو اتنا مضبوطی سے پکڑا، اتنا مضبوطی سے پکڑا۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں گئے تھے تو تبوک میں جانے کے بعد 3 صحابی پیچھے رہ گئے تھے، آپ نے واقعہ سنا ہوگا۔ 3 صحابہ میں سے 3 فرد کیا رہ گئے تھے؟ پیچھے رہ گئے تھے، کچھ دنیاوی آزار کی وجہ سے، کچھ جسمانی کمزوری کی وجہ سے۔ تو اس میں سے ایک صحابی فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آ گئے تو سب اپنے اپنے عذر لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن میں نے کوئی بہانہ اللہ کے نبی کے سامنے پیش نہیں کیا، اور میں نے اللہ کے نبی سے کہہ دیا کہ یا نبی اللہ مجھے مکمل فراوانی تھی لیکن پھر بھی میں اپنی سستی کی وجہ سے نہیں پہنچ پایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے گفتگو کرنا چھوڑ دیا، اور غالباً ان کی یہ جو گفتگو بند رہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کرام کی ان کے ساتھ، تو 50 دن کا زمانہ تھا۔ کتنے دن کا زمانہ تھا؟ اس کو اللہ رب العزت نے 11ویں پارے میں ذکر بھی فرمایا، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ۔ تو اس واقعے کے ضمن میں وہ فرماتے ہیں
کہ اس زمانے کے ملک روم کے بادشاہ کو اس کو خبر ہوئی اس طریقے سے کہ بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی صحابی ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے، تو وہ ان کو آفر کر رہا ہے بادشاہ کہ دین اسلام سے تو پھر جا، تو ہمارے پاس آ جا، ہم تیری طرف توجہ دیں گے۔ تو وہ صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سے منہ پھیر لینے سے اتنا زیادہ رنج اور غم نہیں ہوا جتنا اس کی آفر سے رنج اور غم ہوا، اور انہوں نے اللہ رب العزت سے کیا دعا کی کہ اے اللہ رب العزت، کیا میرا عمل اتنا گرا ہوا ہے کہ اب غیر لوگ مجھ میں حرص کرنے لگ گئے اور مجھ کو آفر کر رہے ہو کہ آپ کیا کر لیجیے، دین سے پھر جائیے اور اللہ کے نبی کو چھوڑ دیجیے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کے نبی کو چھوڑتا ہوں؟ اتنی ساری مصیبتوں اور پریشانیوں کے باوجود بھی صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کو نہیں چھوڑا، تو اس کا نتیجہ کیا ملا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور جن لوگوں نے چھوڑ دیا تو وہ مرتد ہو گئے، وہ کیا ہو گئے؟ مرتد ہو گئے۔ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑ لیا، وہ مرتد ہو گئے۔ اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اللہ کے نبی کے ذات پر ایمان لائے پھر کیا ہو گیا؟ مرتد ہو گئے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پانے کی وجہ سے صحابہ کرام کو اونچا درجہ ملا، اور یہی ترتیب قیامت تک چلے گی کہ جو لوگ اللہ والوں سے منسلک رہیں گے، جو لوگ دین کے جاننے والوں سے وابستہ رہیں گے، اللہ رب العزت ان کے لیے دنیاوی زندگی کو کیا کر دے گا؟ آسان فرما دے گا۔ یہ تجربے کی بات ہے جناب، یہ اٹھ پٹانگ بات نہیں کر رہا ہوں میں، بلکہ یہ تجربے کی روشنی میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ہندوستان کی تاریخ میں بھی انگریزوں کے بعد کا جو زمانہ گزرا علماء کرام کا، اب ان کی زندگیاں بھی اٹھائیں گے تو وہ کوئی نہ کوئی بڑا جو عالم ہے وہ کسی نہ کسی اللہ والوں سے منسلک تھا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو کام کا بنایا اور وہ ہندوستان کے اندر دین کی محنت کر کے گیا اور اونچے پیمانے پر انہوں نے دین کی خدمتیں کی ہیں۔ اس لیے جناب زندگی کے بہت سارے شعبے ہیں، ہر شعبے میں مشورے کی ضرورت پڑتی ہے، تو اپنے سے بڑا کسی کو ذمہ دار بنانا چاہیے زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، اور مشوروں کے لیے کسی کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنا ولی کامل اور اپنا مرشد بنانا چاہیے۔ وہ کہاں سے نکلتا ہے؟ اور اسی آیت کریمہ کی ضمن میں اللہ رب العزت بیان کر، اب چونکہ اس واقعے کے اندر تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرشد ہے، اس واقعے میں تو خود کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرشد ہے، تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے یہ صحابہ کرام کو، تابعین کو، تبع تابعین، علماء احسان، پوری امت مسلمہ کو گویا اللہ رب العزت پیغام دے رہے ہیں کہ وصبر نفسک، کہ آپ اپنے آپ کو ایسے لوگوں کی صحبت میں بٹھائیں گے، رکھیں گے کہ جو یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، کہ جو صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں، اس کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، یریدون وجہہ، جو اپنے پروردگار کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، وہ صرف اپنے پروردگار کے متمنی ہیں، ان کو دنیا کے اسباب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں آگے ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، کہ ایسے لوگوں کی آپ بالکل بھی بات نہیں مانیں گے کہ جن کے دلوں کو ہم نے اپنے ذکر سے کیا کر دیا؟ غافل کر دیا۔ اور وہ کون تھے؟ جو اللہ کے نبی کی مجلس میں صحابہ کی شکایت لے کر آئے تھے، تو وہ لوگ تھے کہ ان کا ذکر ان کا دل اللہ رب العزت نے اپنے ذکر سے کیا کر دیا تھا؟ غافل کر دیا تھا۔ تو ایسے لوگوں کے سلسلے میں کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ ان کی تو بات بھی نہیں سننی آپ کو۔ کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ ان کی تو بات بھی نہیں سننی نہیں ہے ان کی، چھوڑ دو ان کو، ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ اگر ان کے ایمان لانا ہوگا تو لائیں گے۔ آگے اللہ رب العزت اگلی آیت میں وہی جملہ ارشاد فرمایا، انشاءاللہ اس کی تفسیر آئندہ کل ہوگی۔ تو اس جملے میں اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ جو دنیا کے ظاہر اسباب ہیں اور یہ جو دنیا کے ماننے والے ہیں اور یہ جو دنیا کے اسباب کے اوپر اتراتے ہیں، ان کی سنت نہیں ہے، ان کی طرف دیکھنا ہی نہیں ہے۔ ہمیں تو پوری یکسوئی کے ساتھ جو دین کے ماننے والے ہیں، جو دین کو سمجھنے والے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والے ہیں، ہمیں ان کے پیچھے چلنا ہے اور کیا ہے کہ ان کی صحبت کو اختیار کرنا ہے۔ اور ان سے ہٹ کر جن لوگوں کی زندگیاں ہیں کہ ہم ان کی زندگی کو دیکھیں گے پہلے کہ ان کی زندگی میں اللہ کے نبی کی سنتیں ہیں، جب نہیں ہے تو کیوں سنیں ہم ان کی؟ جن کی زندگی میں اللہ رب العزت کا دین نہیں ہے ہم کیوں سنیں ان کی؟ جن کی زندگی میں اللہ رب العزت کا کلام نہیں ہے، جو قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتے ہیں، جن کی سورہ فاتحہ ٹھیک نہیں ہے، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کر دیتے ہیں، جن کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، ہم ان کی کیوں سنیں گے؟ ہم ایسے لوگوں کو فالو کریں گے کہ جو واقعی طور پر اللہ رب العزت کے دین کو اپنی زندگی میں ڈھالے ہوئے ہیں اور جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک لمبا چوڑا حصہ قرآن پاک کو سمجھنے میں، اس کے سمجھانے میں، اللہ رب العزت کے دین پر عمل کرنے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے میں گزار دیا۔ ہم ایسے لوگوں کو کیا کریں گے؟ فالو کریں گے۔ ایک اصول اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی کے حوالے سے ہم تک یہ پہنچایا ہے، اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس آیت کریمہ پر کیا کریں؟ عمل کریں۔ بولنے کے لیے تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن عقل مند کے لیے کیا کافی ہے؟ اشارہ کافی ہے۔ عربی کا مقول ہے العقل تکفیہ الاشارہ، عقل مند کو اشارہ کافی ہے۔
تو اللہ رب العزت تو اشارے فرماتا ہے. اللہ رب العزت کیا ورنہ کوئی یوں کہے گا کہ بھئی یہ تو اللہ کے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے، اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ وصبر نفسک، اللہ کے نبی کے مخاطب ہے. تو جناب بنیادی بات تو یہ کہ اللہ کے نبی خود مرشد ہے، اللہ کے نبی کو کس کی ضرورت تھی صحبت اختیار کرنے کی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ عقل میں آنے والی بات ہے. ٹھیک ہے، اللہ کرے ہمیں بات سمجھ میں آ جائے. اور اللہ رب العزت کی آیت کریمہ کے تعلق سے اور اس کے ضمن میں جو ہم تک احکامات پہنچانا چاہتے ہیں، اللہ کرے ہم ان احکامات کو سمجھ کر اس کو عمل کرنے والے بن جائے اور پوری امت مسلمہ صحیح معنوں میں اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے والی بن جائے اور بری صحبتوں سے اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے. سبحان اللہ والحمد للہ، سبحان اللہ.